تین بھائی ملک شام میں رہتے تھے، تین بھائی ملک شام میں رہتے تھے جو بڑے ظریف اور بہادر تھے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ رومیوں نے ایک مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا تم لوگ مذہب اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ۔ ان تینوں نے بیک زبان ایک دم کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا انی اجعل فیکم الملک وزوجکم بناتی، یعنی میں تم لوگوں کو سلطنت دوں گا اور اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کر دوں گا، تم لوگ عیسائی ہو جاؤ۔ مگر مجاہدین اس پر بھی عیسائی بننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ مجاہدین نے کہا غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ 3 دیگوں میں زیتون کا تیل کھولا جائے، یعنی گرم کیا جائے۔ جب تیل کھول گیا یعنی ابلنے لگا تو مجاہدین کو ان دیگوں کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر عیسائی نہیں بنو گے تو اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے جاؤ گے، اب بھی موقع ہے، خوب سوچ لو۔ ان بہادروں نے کہا کہ ہماری آخری سانس کا جواب یہی ہوگا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا دین نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے یا محمد یا محمد یا محمد پکارا۔ پھر عیسائیوں نے بڑے بھائی کو تیل کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر باقی دونوں بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر آنکھوں سے اپنے بھائی کا یہ انجام دیکھنے کے باوجود ان کے اندر کچھ فرق نہیں پیدا ہوا۔ وہ اب بھی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار رہے۔ آخر منجھلے بھائی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، یعنی پہلے بڑے بھائی کو ڈالا پھر اس سے جو چھوٹا تھا اسے کھولتے ہوئے پانی تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا۔ چھوٹے بھائی کی ابھرتی جوانی دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اسے ہمارے سپرد کر دیا جائے، ہم ایک ترکیب سے نہایت آسانی کے ساتھ اس کو عیسائی بنا لیں گے۔ بادشاہ نے ان کو وزیر کے سپرد کر دیا۔ وزیر نے انہیں ایک مکان میں بند کر دیا اور اپنی حسین لڑکی کو انہیں بہکانے کے لیے مقرر کیا۔ رات کے وقت لڑکی داخل ہوئی، وہ مرد مجاہد رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہا اور حسینہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور کیسے دیکھتا جن کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو، وہ نگاہیں بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہیں۔ حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، سب سے بیگانہ ہے اے پیارے شناسا تیرا۔ شناسا سرکار کو پہچاننے والا، سرکار کی عظمت کو جاننے والا اسے کہتے ہیں۔ لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب ہے، یہ جوان اس کو ایک نظر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ صبح کے وقت وہ ناکامی کے ساتھ واپس آئی اور اپنے باپ کو بتایا کہ آج اس کی عبادت کی کوئی رات تھی، مگر اس طرح 40 راتیں گزر گئیں اور وہ مرد مجاہد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آخر میں خود وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور کہا اے پاک باز نوجوان، تو کس کا شیدائی و وفدائی ہے کہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا؟ فرمایا میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔
لڑکی صد کو دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور استبل سے 2 گھوڑے لائی۔ رات ہی میں دونوں وہاں سے فرار ہو گئے اور ابھی زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی اور جلد ہی وہ قریب آ گئے۔ دیکھا تو نوجوان کے وہیں دونوں بھائی ہیں جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے، ساتھ میں فرشتوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ نوجوان مجاہد نے حال پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ما کانت الا الغطسۃ التی رأیت حتی خرجنا فی الفردوس، یعنی بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد ہم جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ پھر دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اپنے بھائی سے کر دیا اور واپس چلے گئے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس واقعے سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ مدد کے لیے یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے کہ مجاہدین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا تھا۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہوتا تو انہیں جنت الفردوس میں کیوں جگہ نہ ملتی اور نہ ہی چھوٹے بھائی کی شادی میں فرشتوں کی شرکت ہوتی۔